آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ خبروں کی شروعات سے پہلے آیت کلام پاک اور حدیث شریف۔ یہ تو پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ سورہ الحاقہ آیات 43 تا 47۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ کشمیری طلبہ کے خلاف UAPA کے تحت مقدمات، کرکٹ میچ پر جشن منانے کا شاخسانہ، سخت کارروائی نہ کرنے سیاسی جماعتوں کی اپیل۔ گجرات فسادات، ذکیہ جعفری کی درخواست پر سماعت۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے، کئی ہلاک۔ امریکہ میں کرونا کی سفری پابندیاں برخاست۔ حضور آباد میں ضمنی انتخاب کی مہم آج شام ختم، 30 اکتوبر کو پولنگ۔ TRS اور BJP میں کانٹے کا مقابلہ۔ RTC بسوں کے کرایوں میں اضافہ کرنے کا منصوبہ، اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، کم قیمت پر معیاری علاج کی سہولت۔ جموں کشمیر پولیس نے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں ہندوستان کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے کے لیے میڈیکل طلبہ کے خلاف UAPA کے تحت 2 مقدمات درج کیے ہیں۔ سری نگر کے کرن نگر علاقے میں واقع سرکاری میڈیکل کالج اور شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے ہاسٹلز میں رہنے والے طلبہ کے خلاف یہ مقدمات درج کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر طلبہ کے اس جشن کے ویڈیو وائرل ہو گئے۔ کئی مقامات پر مبینہ طور پر پاکستانی جیت کے بعد پٹاخے پھوڑے گئے۔ اس دوران جموں کشمیر طلبہ تنظیم نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے خواہش کی کہ وہ انسانی بنیادوں پر UAPA الزامات واپس لیں۔ سپریم کورٹ نے منگل کو کہا ہے کہ وہ گجرات کے 2002 کے فسادات کے سلسلے میں نریندر مودی کے بشمول جو اس وقت ریاست کے چیف منسٹر تھے، 64 افراد کو کلین چٹ دینے سے متعلق SIT کی رپورٹ پر کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ جسٹس MA کھنولکر کی زیر قیادت بینچ نے مقتول کانگریس لیڈر احسان جعفری کی اہلیہ ذکیہ جعفری کی درخواست پر سماعت شروع کی، جس میں اس کیس کو بند کرنے سے متعلق SIT کی رپورٹ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ چہارشنبے کو بعد درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی، جن میں پیگاسس جاسوسی معاملے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس NV رمنا، جسٹس سوریہ کانت اور ہیما کوہلی پر مشتمل بینچ نے 13 ستمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا مرکز نے شہریوں کی جاسوسی کے لیے غیر قانونی طریقوں کے ذریعے پیگاسس اسپائی ویئر استعمال کیا یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے زبانی طور پر کہا کہ وہ اس معاملے کی جانچ کے لیے تکنیکی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دے گی اور ان درخواستوں پر عبوری حکم جاری کرے گی جن میں اسرائیل کی کمپنی NSO کے اسپائی ویئر پیگاسس کے استعمال کرتے ہوئے بعض ممتاز ہندوستانیوں کی جاسوسی کی چھان بین کی خواہش کی گئی ہے۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ فوج اور مظاہرین کے درمیان تصادم میں متعدد افراد ہلاک اور کم از کم 140 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس بحران پر تبادلہ خیال کے لیے ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے۔ سوڈانی فوج کے جنرل عبدالفتاح برہان کی قیادت میں پیر کو بغاوت اور اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عام شہریوں اور فوجیوں کے درمیان تصادم کے واقعات پیش آئے۔ فائرنگ میں کئی افراد ہلاک اور کم از کم 140 دیگر افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری نے فوجی بغاوت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شمالی نائجیریا میں ایک مسجد پر بندوق برداروں کے حملے میں کم از کم 18 نمازی جاں بحق ہو گئے۔
مقامی عہدیداروں اور پولیس نے یہ بات بتائی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق فولانی قبیلے سے جو فرار ہو گئے۔ اس سال اب تک اس طرح کے نسلی تشدد میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق یہ حملہ ملک کی ریاست نائجر کے علاقے ماشیگو کے گاؤں مزکوکا میں ہوا۔ حملہ آور جن کا تعلق مبینہ طور پر خانہ بدوش چرواہے فولانی خاندان سے بتایا جا رہا ہے، فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واضح ہے کہ اسی طرح کا نسلی تشدد جس کی وجہ سے رواں سال اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، پانی اور زمین تک رسائی پر کئی دہائیوں سے جاری تنازع کا نتیجہ ہے۔ امریکہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ممالک کے لیے لگائی گئی سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق امریکی شہریوں کے علاوہ غیر ملکی شہری بھی امریکہ کا سفر کر سکیں گے۔ غیر ملکی اور بغیر ٹیکہ افراد بھی بعض صورتوں میں امریکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ویکسین شدہ افراد کو 3 دن پہلے اور غیر ویکسین شدہ افراد کو 1 دن پہلے کووڈ ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ تلنگانہ کے حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی مہم چاشمبہ 27 اکتوبر کو شام 7 بجے ختم ہو رہی ہے۔ ضمنی انتخاب کا شیڈول 1 اکتوبر کو جاری ہوا تھا۔ اس حلقے سے نمائندگی کرنے والے سابق وزیر ایٹلہ راجندر نے کابینہ سے برطرف کیے جانے کے بعد جاریہ سال 12 جون کو اسمبلی کی رکنیت اور TRS پارٹی سے استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ اس طرح گزشتہ 3 ماہ سے اس حلقے میں 2 اہم جماعتیں TRS اور BJP انتخابی مہم میں مصروف تھیں۔ ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری ہونے کے بعد اس حلقے میں کانگریس کی سرگرمیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اصل مقابلہ TRS اور BJP کے درمیان دیکھا جا رہا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں وقفے سے اضافے کے نتیجے میں تلنگانہ میں RTC بسوں کے کرایوں میں بھی اضافے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ایک ذرائع نے منگل کو بتایا کہ قرض سے باہر نکلنے کے لیے RTC بسوں کے کرایوں میں اضافہ ضروری ہو گیا ہے۔ رواں مالیاتی سال کے دوران محکمہ RTC کو گزشتہ 6 ماہ میں 1246 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ RTC کے نئے صدر نشین باجی ریڈی گووردھن اور نئے نائب صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار اپنے محکمے کو نقصانات سے باہر نکالنے کے لیے کئی راہوں پر غور کر رہے ہیں، جن میں بسوں کے کرایوں میں اضافے کا راستہ بھی شامل ہے۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی دواخانہ عثمانیہ میں چلتے ہوئے سیلنگ فین کے گرنے کے گزشتہ روز پیش آئے واقعے میں ایک لیڈی ڈیوٹی ڈاکٹر کے زخمی ہونے کے واقعے کے بعد آج PG ڈاکٹرز نے اپنے سروں پر ہیلمٹ پہن کر خدمات انجام دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے OP بلاک کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات پر حکومت کی جانب سے ہنوز کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ حیات نگر پولیس نے گزشتہ ہفتے ٹرک ڈرائیور کے قتل کیس کے معمے کو حل کرتے ہوئے مقتول کی بیوی، اس کے عاشق کے علاوہ ایک اور مددگار کو گرفتار کر لیا۔ LB نگر ڈویژن ڈپٹی کمشنر پولیس سنپریت سنگھ نے بتایا کہ جن ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں 46 سالہ مقتول محمد مشتاق پٹیل کی بیوی فردوس بیگم اور اس کا عاشق 37 سالہ محمد حمید پٹیل اور 23 سالہ سید نائب ساکن سعید آباد شامل ہیں۔ 1 روپے کا ریچارج کرنے کا جھانسا دے کر ایک شخص کے 11 لاکھ روپے بینک سے غائب کر دیے گئے۔ سیبر آباد پولیس کے مطابق شہر سے تعلق رکھنے والے 70 سالہ شخص سے دھوکے بازوں نے فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے اپنا تعارف سیل فون کمپنی سے بتایا اور کہا کہ اندرون کچھ گھنٹے ان کا سم بلاک ہونے والا ہے۔ فوری طور پر 1 روپے کا ریچارج کروانے کا مشورہ دیا گیا۔ اجنبی نے ایک لنک روانہ کرتے ہوئے اسے کلک کر کے تفصیلات کا اندراج کروانے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی معمر شخص نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، مرحلہ وار طور پر اس کے اکاؤنٹ سے 11 لاکھ روپے نکال لیے گئے۔ پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کے دوسرے میچ میں پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 134 رن بنائے تھے۔ T20 ورلڈ کپ 2016 کے رنر اپ انگلینڈ اور ایشیا کی حریف ٹیم بنگلہ دیش یہاں کل پہلی بار T20 مقابلے میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ گروپ A کی ان دونوں ٹیموں کے درمیان T20 ورلڈ کپ 2021 کے سپر 12
مرحلے کا یہ 6واں مقابلہ ہوگا جو یہاں شیخ زائد اسٹیڈیم میں دوپہر 3:30 بجے کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کا آج تک T20 بین الاقوامی کرکٹ میں آمنا سامنا نہیں ہوا ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔